الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ اسلام کی بہت سی خصوصیات ہیں جو اسلام کو بیسکلی یونیک بناتی ہیں باقی ریلیجنز اور باقی یعنی جو کوڈز آف لائف ہیں یا باقی مذاہب ہیں ان کے حوالے سے۔ ایک جو خاص بات اسلام کی ہے وہ یہ ہے کہ اسلام کے اندر آلموسٹ ہر اسپیکٹ آف لائف کے بارے میں ڈیٹیل موجود ہے، یعنی ایسی چیزیں جن کو ہم شاید اتنی اہمیت نہیں دیتے یا جن کو ہم بہت ہلکا سمجھتے ہیں، ہمارے دین نے اس کو بہت زیادہ اہمیت دی۔ مثال کے طور پہ اگر آپ دیکھیں، ایک کتاب ہے یہاں پہ ریاض الصالحین، آپ میں سے کسی نے دیکھی ہے ریاض الصالحین؟ اٹس اے بک آن مینرز، بیسکلی 2 والیومز کے اوپر ہے، مینلی مینرز، اور امام نووی رحمہ اللہ تعالیٰ عنہ کی کتاب ہے حدیث کی۔ تو انہوں نے مختلف مینرز کے حوالے سے نا کتابیں اکٹھی کی ہیں، حدیثیں اکٹھی کی ہیں۔ اگر آپ ان احادیث کو پڑھیں تو بندہ حیران ہو جاتا ہے کہ کتنی مائنر ڈیٹیلز کے اندر ہمارے دین نے ہمیں گائیڈ کیا ہے، کھانے کے بارے میں، سونے کے بارے میں، جیسے کہتے ہیں نا یعنی پانی کیسے پینا ہے، ڈیلیور کھانا جب آپ نے کسی کو پیش کرنا ہے ایز اے ہوسٹ، اگر آپ کسی کو کر رہے ہیں تو کس طریقے سے آپ نے پیش کرنا ہے۔ تو اتنی ڈیٹیلز ہیں کہ بندہ حیران ہو جاتا ہے، یار شاید کوئی ڈیٹیل شاید نہیں چھوڑی۔ آپ نے باتھ روم جانا کیسے ہے، انٹر کیسے ہونا ہے، بیٹھنا کیسے ہے، صفائی کیسے کرنی ہے، سو بندہ حیران ہو جاتا ہے۔ اور یہ اسلام کا ایک یونیک ایسپیکٹ ہے۔ اور اسی حوالے سے ایک بندے نے اسلام کا تھوڑا سا مذاق بھی اڑایا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے مشہور صحابی ہیں، ان کے سامنے انہوں نے اس شخص نے کہا کہ قد علمکم نبیکم کل شیء حتی الخراء، تمہارے نبی نے تو تمہیں ہر چیز سکھائی ہے، یہاں تک کہ تمہیں یعنی واش روم میں جانا اور بیٹھنا، اور جسے کہتے ہیں نا وہ ہاؤ ٹو ڈیفیکیٹ، یعنی آپ نے اپنے اسٹول کو کس طریقے سے پاس کرنا ہے وہ بھی آپ کو سکھایا۔ اب وہ ایک قسم کا مذاق اڑا رہا تھا، بھائی یہ بھی سکھانے والی چیزیں ہوتی ہیں۔ تو سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ بھلا کیوں نہیں، ہمارے نبی نے ہمیں یہ سکھایا ہے کہ ہم نے جب بھی واش روم یعنی باتھ روم جانا ہے تو ہم جب بیٹھیں تو ہمارا چہرہ اور ہماری پیٹھ جو ہے وہ قبلے کی طرف نہیں ہونی چاہیے۔ تو انہوں نے کہا، انہوں نے اس کو فخر کے طور پہ بیان کی کہ ہاں یہ ہمارے دین کا خاصہ ہے کہ ہمارا دین اتنی ڈیٹیلز میں جاتا ہے اور ان ایسپیکٹس کے بارے میں بھی ہمیں جو ہے گائیڈ کرتا ہے اور رہنمائی کرتا ہے۔ تو ہمارے دین نے ہمیں بہت سے آداب، بہت سے مینرز سکھائے ہیں، اور سبحان اللہ میں کہتا ہوں کہ اگر بندہ ان مینرز کو اڈاپٹ کر لے اپنی زندگی کے اندر تو ہی از دا پرفیکٹ ایمبوڈیمنٹ آف، یعنی آپ سمجھ لیں وہ چلتا پھرتا ایک جو ہے نا وہ داعی ہے، اور اس کو کسی کو دین کی طرف دعوت دینے کی بھی ضرورت نہیں، اس کے عمل سے، اس کے کیریکٹر سے، اس کے کردار سے جو ہے وہ لوگ جو ہے وہ مسلمان ہو جائیں گے۔ اور ایسا ہوا تھرو آؤٹ، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اپنی زندگی ایسی تھی۔ آج جس ایک ادب کے حوالے سے میں چاہتا ہوں ڈسکس کریں وہ ہے ہنسنا، ہاؤ ٹو لاف۔ ایک ہے مذاق کرنا، وہ ایک الگ ٹاپک ہے، لیکن ہنسنا اس کے حوالے سے ہمارا دین ہمیں کیا گائیڈ کرتا ہے اور کیا گائیڈنس ہمیں ملتی ہے، اور یہ ہم سب سے ریلیونٹ ہزارے نوجوان ہیں، میں بھی بہت زیادہ ہنستا ہوں، آپ بھی ہنستے ہیں، ٹھیک ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اہل جنت ہیں ان کی ایک صفت کا، ان کی ایک کیریکٹرسٹک کا ذکر کیا، اور ان کی ایک کنڈیشن کا ذکر کیا کہ جب قیامت کے دن جب وہ اللہ تعالیٰ کو دیکھیں گے یا پھر حساب و کتاب ہو رہا ہوگا، اور ان کو ان کے جو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے انعامات رکھے ہیں ان کو خوشخبری دی جائے گی، تو اللہ فرماتے ہیں سورہ عبس میں، وجوہ یومئذ مسفرہ ضاحکۃ مستبشرہ، کہ اس دن کچھ چہرے بہت روشن ہوں گے، خوش ہوں گے، حشاش بشاش ہوں گے، ہنس رہے ہوں گے، ٹھیک ہے۔ تو کچھ چہرے ایسے ہوں گے قیامت کے دن جو ہنس رہے ہوں گے اور ان کے چہرے روشن ہوں گے، حشاش بشاش ہوں گے۔ حشاش بشاش کا مطلب یہ ہے کہ خوشی ان کے چہرے سے نظر آ رہی ہوگی، ان کے چہرے پہ مسکراہٹ ہوگی، تو دے وڈ بی، یعنی لوگوں کو پتہ چل رہا ہوگا دے آر دا ہیپیسٹ پیپل۔ تو یہ ان کی اللہ تعالیٰ نے صفت بیان کی ہے۔ تو لفظ ضاحکہ یعنی ہنسنا جو ہے یہ اہل جنت کی خاصیت، یعنی اس دن خاص طور پہ قیامت کے دن یہ ان کی خاص بات ہوگی، ان کو اللہ تعالیٰ ان کے نصیب میں کریں گے، کیونکہ بہت سے ایسے لوگ ہوں گے جن کے نصیب میں یہ نہیں ہوگا، رونا ہوگا، پریشانی ہوگی، اور کچھ چہرے سیاہ ہوں گے، جیسے کہ قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا نا یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، کچھ چہرے سفید ہوں گے۔ سفید کا مطلب کیا ان کا رنگ سفید ہو جائے گا؟ نہیں، مطلب یہ ہے کہ خوشی کے ساتھ انسان کا چہرہ جو ہے روشن ہو جاتا ہے، رائٹ۔ اور سیاہ کا مطلب کیا ہے کہ جب انسان اللہ کی، یعنی جب انسان کو پتہ چلے، آپ خود دیکھیں کہ انسان کا چہرہ بجھ جاتا ہے، ہم کہتے ہیں نا اس کا چہرہ بجھ گیا یہ خبر سن کے، تو بعض اوقات انسان کو جب اس کے بارے میں، مشکل کے بارے میں پتہ چلتا ہے کہ اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، تو انسان پہ چہرہ بجھ جاتا ہے اور انسان جو ہے نا وہ اس میں اسٹریس میں آ جاتا ہے۔ تو اہل جنت کے جو ہے قیامت کے دن چہرے روشن ہوں گے اور وہ ہنس رہے ہوں گے۔ ہنسنا جو ہے اس کے 3 لیولز ہیں، 3 مراتب ہیں، یا آپ سمجھ لیں 3 فارمز ہیں۔ ایک ہے جس کو ہم کہتے ہیں مسکراہٹ، اس کے لیے عربی میں کیا لفظ استعمال ہوتا ہے، کسی کو پتہ؟ تبسم، ٹھیک ہے۔ عربی زبان میں مسکراہٹ کہتے ہیں تبسم کو، ٹھیک ہے نا، یعنی عربی زبان میں، بلکہ اردو زبان میں مسکراہٹ کہتے ہیں تبسم، یعنی اردو زبان میں لفظ مسکراہٹ استعمال ہوتا ہے اور عربی میں تبسم استعمال ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے عربی زبان میں جو دوسری چیز ہے اس کے لیے، یعنی ہنسنا، جیسے ہمارے ہاں مسکراہٹ ہے، اسی طریقے سے ایک لفظ ہے ہنسنا، اس کے لیے عربی زبان میں لفظ استعمال ہوتا ہے ضحک، ہنسنا، اور یہ دوسرا لیول ہوتا ہے، مسکراہٹ ہے پھر ہنسنا ہے۔ اور ایک 3rd لیول ہے جسے کہتے ہیں کہکا لگانا، اور عربی زبان میں بھی لفظ کہکا استعمال ہوتا ہے، یہ عربی کا لفظ ہے اور اردو زبان میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ تو ایک ہے مسکراہٹ، ایک ہنسنا، اور ایک ہے
کہکا لگانا، یہ تینوں چیزیں ہیں، تینوں ورڈز ہیں، ڈسٹنکٹیو ورڈز ہیں اور ہم بھی یوز کرتے ہیں، اور یہ تینوں لیولز ہیں. آپ کے خیال میں سب سے کم لیول کون سا ہوگا؟ مسکراہٹ، پھر دوسرا ہنسنا، اور تیسرا کہکا لگانا. اچھا، مسکراہٹ اور ہنسنے میں تو فرق آپ کر سکتے ہیں بڑے آرام سے. کہکے میں اور ہنسنے میں کیا فرق کیا جا سکتا ہے؟ کوئی بتا سکتا ہے کیا فرق ہو؟ بالکل ایسے علماء اس طرح فرق کرتے ہیں، کہتے ہیں ہنسنے ضحک جو لفظ ہے نا، اس میں اور کہکے میں فرق یہ ہے کہ دونوں میں ہنسنا ہوتا ہے، آواز نکلتی ہے، لیکن کہکا جو ہنسنا ہے وہ صرف آس پاس کے جو لوگ ہیں وہ سن سکتے ہیں، یا قریب جو بیٹھے ہیں ان کو جو ہے نا سنائی دیتا ہے. لیکن کہکا جو ہوتا ہے وہ کسی دوسری مجلس کا بندہ بھی اس کو بھی آواز آ جاتی ہے. تو کہکا لگانا ہمارے یہاں بڑا کامن ورڈ ہے اور ہم سمجھ سکتے ہیں، اور ہنسنا سمپل، یعنی آپ کی آواز نکلے اور آپ کے منہ جسے کہتے ہیں کھل جاتا ہے، اس کو ضحک کہتے ہیں. جبکہ مسکراہٹ صرف تبسم ہوتی ہے کہ آپ کے ایکسپریشنز جو ہے وہ پولائٹ ہو جاتے ہیں، آپ کے ہونٹ جو ہے وہ ایکسپینڈ ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ تین فرق ہے. ماشاءاللہ سارے اسمائل کر کے دکھا رہے ہیں، اچھی بات ہے، اسمائل کریں، اس طرح ہی ہوتا ہے. چلیں جی ٹھیک ہے. اچھا، یہاں پہ ایک چھوٹا سا نقطہ میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں، تھوڑی سی ٹیکنیکل چیز. دیکھیں، ہنسنا جو ہے نا اس سے پہلے مسکراہٹ ہوتی ہے، ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ یعنی جو بندہ ہنسنے لگا سب سے پہلے وہ مسکراتا ہے، جیسے آپ لوگ ابھی مسکرا رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد کیا ہوگا؟ پھر ہنسنا ہوتا ہے. تو مسکراہٹ جو ہوتی ہے وہ ہنسنے میں شامل ہوتی ہے. مسکراہٹ ہنسنے میں شامل ہوتی ہے نا، آبویسلی، یعنی بندہ ہنسنے سے پہلے مسکراتا ہے. تو اسی لیے عام طور پہ جو لفظ ضحک ہے، ہنسنا، وہ تبسم کے معنی میں بھی استعمال ہو جاتا ہے. سمجھ آئی کہ نہیں؟ دوبارہ سوچیں، سنیں. مسکراہٹ جو ہوتی ہے وہ ہنسنے کے اندر شامل ہوتی ہے. کیوں؟ دس از دا فرسٹ اسٹیپ نا، پہلے آپ مسکراتے ہیں پھر آپ ہنستے ہیں. کوئی فلسافیکل ڈسکشن تو نہیں ہوئی آپ کے؟ یار اتنی ٹیکنیکل چیز تو ہم نے کبھی سنی نہیں تھی، ہنسنے کے بارے میں بھی اتنی فلسفی موجود ہے ماشاء اللہ. اسے ایک نقطہ میں آپ کو سمجھاؤں گا. تو مسکرانا جو ہوتا ہے وہ ہنسنے میں شامل ہوتا ہے. آپ پہلے مسکراتے ہیں پھر ہنسی آتی ہے آپ کو، ٹھیک ہے نا. لیکن ضروری نہیں ہے کہ آپ ہمیشہ مسکرانے کے بعد ہنسیں. کبھی کبھی صرف مسکرا دیتے ہیں، ہنسی نہیں آتی آپ کو. ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ تو اگر آپ ورڈز کو دیکھیں، اسی لیے چونکہ مسکراہٹ ہنسنے میں شامل ہوتی ہے، نیسیسری، جو لفظ ضحک ہنسنا ہے نا اس کے اندر مسکراہٹ شامل ہوتی ہی ہوتی ہے، لیکن مسکراہٹ میں ضروری نہیں ہے کہ ہنسی شامل ہو. اگر آپ اس کو تھوڑا سا امیجن کریں گے تو آپ کو سمجھ آ جائے گی. یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ یہ میں اس لیے آپ کو نقطہ بیان کر رہا ہوں کیونکہ آپ دیکھیں کہ قرآن مجید کے اندر اور اسی طریقے سے احادیث میں ضحک کا لفظ جو ہے نا، ہنسنے کا لفظ، یہ اللہ کے لیے بھی استعمال ہوا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی استعمال ہوا. تو جب ہم اللہ کے لیے ورڈ ضحک استعمال کرتے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی ورڈ ضحک استعمال کرتے ہیں، تو عام طور پہ اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے مسکرانا. تو کوئی بندہ کہہ سکتا ہے مسکرانا کے لیے ورڈ تو تبسم ہے، تو ہم کیوں ضحک لفظ استعمال کر رہے ہیں؟ تو علماء کہتے ہیں کہ ضحک کے اندر تبسم شامل ہوتا ہے، اسی لیے ضحک جو ہے بعض اوقات مسکرانے کے معنی میں بھی استعمال ہو جاتا ہے. لیکن مسکرانا جو ہے تبسم ہمیشہ تبسم کے لیے ہوتا ہے، اس سے مراد ہنسنا نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، تو اسی لیے آپ دیکھیں کہ احادیث میں عام طور پہ اللہ کے لیے، جب اللہ تعالیٰ کے لیے صفت بولی جاتی ہے، اور آگے میں احادیث ذکر کروں گا، تو وہاں پہ لفظ اس کا جو ترجمہ کیا جاتا ہے وہ تبسم کیا جاتا ہے، مسکرانا. ٹھیک ہے، ہنسنا جو ہے وہ عام طور پہ نہیں کیا جاتا، لیکن ہنسنا بھی کیا جا سکتا ہے کیونکہ عربک لینگویج کے اعتبار سے یہ ورڈ ٹھیک ہے. جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ہنسنا جو ہے یہ اللہ کی صفت ہے، یہ مسکرانا یہ اللہ کی صفت ہے. یہ دونوں آپ مطلب کر سکتے ہیں کیونکہ یہ دونوں اس ورڈ میں شامل ہیں لنگوسٹکلی. آئیے میں آپ کو حدیث سناتا ہوں، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے. بہت سی احادیث ہیں جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مسکراتے ہیں اور اللہ ہنستے ہیں. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یضحک اللہ الی رجلین یقتل احدہما الآخر یدخلان الجنہ. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ دو بندوں پر مسکراتے ہیں، یہ دو بندوں کو دیکھ کے ہنستے ہیں. کون کون سے؟ دونوں جنتی ہیں، دو جنت میں داخل ہونے والے لوگوں کو اللہ دیکھ کے ہنستے ہیں، مسکراتے ہیں. پہلا، یقاتل ھذا فی سبیل اللہ فیقتل. ایک تو یہ جو اللہ کی راہ میں جہاد کرتا ہے، قتال کرتا ہے اور اس کو شہید کر دیا جاتا ہے، وہ جنت میں داخل ہوتا ہے. تو ظاہر ہے ہی ڈیزروس، اللہ تعالیٰ ایسے بندے سے محبت کرتے ہیں، اللہ اس کی کہ اس نے اپنی جان اللہ کے لیے دے دی، اللہ مسکراتے ہیں، اس کو دیکھ کے خوش ہوتے ہیں. ظاہر خوشی کی علامت ہے کہ اللہ اس سے راضی ہوتے ہیں. ثم یتوب اللہ علی القاتل، پھر اللہ تعالیٰ جس نے قتل کیا اس کے اوپر بھی مسکراتے ہیں. یعنی کافروں کا اور مسلمانوں کا، یعنی کافروں اور مسلمانوں کے درمیان جنگ ہو رہی ہے اور اللہ تعالیٰ جو مقتول ہے، شہید ہے، اس پہ بھی مسکرا رہے ہیں، اور جو قاتل ہے، جو قتل کرنے والا ہے، جو کافر ہے، اس پہ بھی مسکرا رہے ہیں. کیسے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس طرح، کیونکہ جو بندہ مقتول ہے، جس کو شہید کر دیا گیا، وہ تو جنت میں داخل ہوا، وہ تو جنت میں چلا گیا. لیکن جو قاتل ہے، جس نے قتل کیا، وہ بعد میں مسلمان ہوتا ہے، اور مسلمان ہونے کے بعد پھر وہ دوبارہ جہاد کرتا ہے. اب وہ دین کے لیے لڑ رہا ہے، پہلے وہ دین کے مخالف لڑ رہا تھا، اس کو شہید کر دیا جاتا ہے، فیستشہد، اس کی شہادت ہو جاتی ہے اور وہ بھی جنت میں داخل ہو جاتا ہے. آپ امیجن کریں کہ ایک بندے کو قتل کیا، بعد میں مسلمان ہوا، شہید ہو گیا، وہ بھی جنتی، اور اسی طریقے سے جو شہید ہے وہ بھی، پہلا جو تھا وہ بھی جنتی، دونوں جنتی ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ ایسے دو بندوں کو دیکھ کے مسکراتے ہیں، یضحک، اللہ ہنستے ہیں. یہاں پہ یہ بات یاد رکھیں کہ جب بھی ہم اللہ تعالیٰ کے ہنسنے اور مسکراہٹ کے بارے میں بات کرتے ہیں تو یاد رکھیے گا
ہم اس کا ظاہری معنی کرتے ہیں، یہ ہمارا عقیدہ ہے، ہم اس کی کیفیت اور اس کی حالت نہیں بیان کرتے. یعنی ہم یہ نہیں کہتے کہ اللہ ایسے مسکراتے ہیں یا ہنستے ہیں جس طرح میں مسکراتا ہوں یا ہنستا ہوں، یا انسان مسکراتے ہیں ہنستے ہیں، لیکن ہم یہ ضرور کہتے ہیں کہ اللہ ہنستے اور مسکراتے ہیں. جتنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور قرآن مجید نے ہمیں بیان کر دیا اتنا ہم یقین کرتے ہیں، اتنا ہی مانتے ہیں، نہ اس میں اضافہ کرتے ہیں نہ کسی چیز کی کمی کرتے ہیں. یہ ہمارا ایمان ہے. تو اللہ مسکراتے ہیں ہنستے ہیں، ہم مانتے ہیں بالکل ایسے ہی. اب کوئی کہے کہ نہیں ہنسنے اور مسکرانے کا مطلب خوش ہونا ہے، راضی ہونا، مسکراتے ہنستے نہیں ہے، تو یہ بھی غلط ہے. لیکن کہنا کہ ہنسنا وہ ہماری طرح ہنستے ہیں یا مخلوق کی طرح ہنستے ہیں، یہ تشبیہ دینا یہ بھی غلط ہے. کیوں؟ لیس کمثلہ شیء، اللہ کی طرح کوئی چیز نہیں. تو یہ ایک عقیدے کا مطلب پوائنٹ ذرا اپنے ذہن میں رکھیے. دیکھیں پہلی بات تو یہ، اس کے بارے میں 2-3 پوائنٹس میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. بہت زیادہ ہنسنا جو ہے نا، اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ناپسند فرمایا، ہمارے دین نے ناپسند فرمایا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک حدیث ہے، یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جب بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے تو سارے مل کے صلی اللہ علیہ وسلم ضرور کہا کریں. اے امت محمد، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت، واللہ اللہ کی قسم، ما من احد اغیر من اللہ ان یزنی عبدہ او تزنی امتہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے میری امت، یا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت، اللہ تعالیٰ کو کبھی بھی کسی مرد سے زیادہ غیرت نہیں آتی جبکہ ایک بندہ کسی عورت کے ساتھ زنا کرتا ہے یا ایک عورت کسی مرد کے ساتھ، یعنی اللہ کی بندی یا اللہ کا بندہ کسی کے ساتھ زنا کرتا ہے. یعنی اللہ کو سب سے زیادہ غیرت اگر کسی پوائنٹ پر آتی ہے تو تب آتی ہے جب اللہ کا بندہ کسی عورت کے ساتھ زنا کرتا ہے یا اللہ کی بندی کسی مرد کے ساتھ زنا کرتی ہے. اللہ کو سب سے زیادہ غیرت آتی ہے اس بات میں. اسے پتہ چلا غیرت یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے. غیرت نیگیٹو چیز نہیں ہے. ہاں آنر کلنگ ایک نیکسٹ لیول، وہ غلط چیز ہے، لیکن غیرت، غصہ آنا اس بارے میں، یہ اس طرح کی غیرت یا اس طرح کی فیلنگز کا آنا، یہ اللہ کی صفت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت ہے، یہ غلط نہیں ہے. اس لیے صحیح بخاری کی حدیث ہے، اوتھینٹک حدیث ہے بالکل. انہوں نے کہا اللہ کو سب سے زیادہ غیرت آتی ہے جبکہ ایک بندہ زنا کرتا ہے یا اس کی بندی، اللہ کی بندی، وہ کیا کرتی ہے؟ زنا کرتی ہے کسی مرد کے ساتھ. پھر آپ نے فرمایا یا امت محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت، واللہ اللہ کی قسم، لو تعلمون ما اعلم لضحکتم قلیلا ولبکیتم کثیرا. اللہ کی قسم اگر تمہیں وہ پتہ چل جائے جو مجھے پتا ہے تو تم بہت کم ہنسا کرو اور بہت زیادہ رویا کرو. یعنی تمہیں پتہ چل جائے کہ زنا کے بارے میں اللہ کتنے ناراض ہوتے ہیں اور اللہ کو کتنی غیرت آتی ہے، اور جو چیزیں مجھے پتا ہے دین کے بارے میں، اللہ کے بارے میں، اگر تمہیں پتہ چل جائے، تمہیں اس چیز کا احساس ہو جائے، تو تم اتنا ڈرو اللہ تعالیٰ سے کہ تم کثرت سے رویا کرو اور بہت کم ہنسا کرو. تو ایک مسلمان جو ہے عام طور پہ ایک مومن سے ایکسپیکٹیشن یہ ہے کہ وہ ہنسا کم کرے. دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں، ہنسنا جو ہے نا ہمارا دین پسند کرتا ہے. ہمارا دین ایک لیول آف میچورٹی پسند کرتا ہے، سنجیدگی پسند کرتا ہے. بہت زیادہ شغل میلہ لگانا، ہر وقت ہنستے رہنا، ہر وقت مزاق کرتے رہنا، ہر وقت جھکتے لگائی رکھنا جس طرح ہم کرتے ہیں ہر وقت، یہ ناپسندیدہ ہے. اور پریکٹیکلی اگر آپ اپنی زندگی میں دیکھیں، جو بندہ اس طرح کرتا ہے، آپ کو کوئی ہر گروپ کے اندر کچھ دوست ایسے ہوتے ہیں جو صرف شغل لگاتے ہیں، ایسے ہے کہ نہیں ہے؟ آپ کبھی دیکھیں، نوٹ کریں کہ آپ کبھی بھی ان کو کوئی سیریس بات بتائیں نا تو دے آر ایکسپریشن لیس، وہ انسینسٹیو ہو جاتے ہیں ایسی چیزوں کے بارے میں، وہ انسینسٹیو ہو جاتے ہیں اس بارے میں. کیوں؟ کیونکہ مذاق کر کر کے ان کا دل ایک قسم کا مردہ ہو جاتا ہے، ان کو اثر نہیں ہوتا. اسٹوڈنٹس کو دیکھ لیں جو سب سے زیادہ شغل لگانے والے اسٹوڈنٹس ہیں، کبھی آپ ان کو نصیحت کریں، کوئی اچھی بات بتا دیں کہ یار اس طرح کرو، یا ٹیچر ان کے سامنے نصیحت کر رہا ہوتا ہے اس میں بھی شغل لگا رہے ہوتے ہیں، ہنس رہے ہوتے ہیں، مذاق کر رہے ہوتے ہیں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو سنجیدگی ہے نا، آپ بہت زیادہ جب ہنستے ہیں کثرت سے، اگر آپ کی زندگی میں میجورٹی جب بھی آپ ملتے ہیں تو ہنس رہے ہوتے ہیں، شغل میلہ لگا رہے ہوتے ہیں، آپ کی زندگی کے اندر اگر سنجیدگی نہیں ہے نا، سیریسنس، a level of seriousness is expected from us. تو اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو ناپسند کیا بہت زیادہ. یعنی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کچھ وصیتیں کی. سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے، بالکل صحیح ہے. آپ نے کیا وصیت کی؟ آپ نے کہا یا ابا ہریرہ، اے ابا ہریرہ، کن ورعا تکن اعبد الناس، متقی ہو جاؤ تم سب سے زیادہ نیک ہو جاؤ گے. یعنی نیکی کا سب سے اعلیٰ معیار ہے تقوی، پہلی نصیحت. وکن قنعا تکن اشکر الناس، قناعت پسند ہو جاؤ. یعنی قناعت پسند کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جو اللہ نے دیا اس پہ راضی ہو جاؤ، اس کو ایکسپٹ کر لو، قبول کر لو کہ اللہ میں خوش ہوں، راضی ہوں اس پہ. تکن اشکر الناس، تم سب سے زیادہ لوگوں میں شکر گزار والے بندے بن جاؤ. تیسری نصیحت کیا کی؟ وَأَحِبَّ لِلنَّاسِ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ تَكُنْ مُؤْمِنًا، لوگوں کے لیے وہ پسند کرنا شروع کر دو جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو، تم کیا بن جاؤ گے؟ مومن بن جاؤ گے. کوئی بندہ کہتا ہے نا کہ اے مغیرہ بھائی میں مومن بننا چاہتا ہوں، تو اس کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت ہے تم یہ چلو اپنے لیے جو پسند کرتے ہو لوگوں کے لیے وہ پسند کرنا شروع کر دو، تم ایمان کے درجے پہ پہنچ جاؤ گے. چوتھی وَأَحْسِنْ جِوَارَ مَنْ جَاوَرَكَ تَكُنْ مُسْلِمًا، آپ نے چوتھی وصیت یہ کی کہ اپنے جو پڑوسی جو تمہارے ساتھ رہتا ہے اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنا شروع کر دو، تم مسلمان بن جاؤ گے. امیجن کریں کتنی پیاری وصیت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. پڑوسی، یقین کریں پڑوسی جتنا بعض اوقات تنگ کرتا ہے نا بندے کو، بندہ حیران ہوتا ہے. ایسا ہے کہ نہیں؟ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے بندے میوزک، پتہ نہیں آواز، ساؤنڈ،
پھر اس کے بعد کوڑا پھینک دینا, تنگ کرنا, بڑے مسئلے ہوتے ہیں ان کے ساتھ, یہ ہو گیا وہ ہو گیا, ہر دوسرے دن لڑائی جھگڑا ہو رہا ہوتا ہے. اسی لیے خاص طور پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اور کئی دفعہ تو اتنے زیادہ ہم انڈیفرنٹ ہو جاتے ہیں, یعنی ہم بعض اوقات ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ ہمارے ساتھ کون بندہ ہوتا ہے. اکثر لوگوں کے کئی سال گزار لیتے ہیں, پتہ نہیں ہوتا ساتھ والے گھر میں کون لوگ رہ رہے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وَأَحْسِنْ جِوَارَ مَنْ جَاوَرَكَ تَكُنْ مُسْلِمًا, جو تمہارے ساتھ پڑوسی ہے, جو پڑوس میں رہنے والے ہیں, ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو تو مسلمان بن جاؤ گے. اور پانچویں وصیت کیا کی, وَأَقِلَّ الضِّحْكَ فَإِنَّ كَثْرَةَ الضِّحْكِ تُمِيتُ الْقَلْبَ, کم ہنسا کرو, کیوں, زیادہ ہنسنا جو ہے وہ انسان کے دل کو مردہ کر دیتا ہے, وہ تمہارے دلوں کو مردہ کر دے گا. دل مردہ ہونے کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ کہ دل پہ پھر احساس نہیں ہوتا, یعنی انسان کو فیلنگ ختم ہو جاتی ہے. شگل میلے کے اندر پھر انسان کو اثر نہیں ہوتا, رونا نہیں آتا, جو نصیحت اثر نہیں کرتی انسان کے اوپر. کئی بھائی ہیں, کئی لوگ ایسے شکوہ مجھ سے, یعنی کئی بھائیوں نے یعنی شکایت کی اور پوچھتے بھی ہیں کہ مغیرہ بھائی ہمیں رونا نہیں آتا قرآن پڑھنے. ہونا کیا چاہیے کہ قرآن جب آپ پڑھیں تو انسان کو رونا آنا چاہیے, اثر ہونا چاہیے دل پہ, ایسا ہے کہ نہیں؟ کہتے ہیں رونا نہیں آتا. اسی طریقے سے دعا مانگتے ہیں, آیات سنتے ہیں جہنم کی عذاب کی, رونا نہیں آتا, لگتا فیلنگ ہی نہیں ہوتی دل پہ. حالانکہ ہونا کیا چاہیے, اذا ذکر اللہ وحدہ اشمئزت قلوب الذین لا یؤمنون بالآخرہ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم, کہ مومنون کے سامنے جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے ان کے دل ڈر جاتے ہیں. وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا, اللہ کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے. ہونا ہی چاہیے اثر ہو, فوراً رونگٹے کھڑے ہو جانے چاہیے, گوز بمس ہونے چاہیے, ہوتے ہی نہیں, کچھ بھی نہیں ہوتا. تو اس کے اندر ایک چیز جو میں عام طور پہ نصیحت کرتا ہوں اپنے آپ کو بھی اور آپ سب کو, یہ جو انٹرٹینمنٹ ہے نا, ہنسنا بہت زیادہ, اور ہنسنے کو ذرا آپ براڈر پرسپیکٹو میں دیکھیں نا تو بہت زیادہ انٹرٹینمنٹ کے اندر انوالو رہنا, ہمیشہ مزے کے اندر رہنا, یعنی کوشش کرنا کہ ہمیں کسی نہ کسی طریقے سے نا کوئی کھیل کا کوئی مزہ. فیسٹیولز آپ دیکھیں کہ ہماری پوری قوم اس چیز کے پیچھے لگی ہوئی کہ کوئی نہ کوئی مزے کا موقع ملے, کوئی فیسٹیول کا موقع ملے, کوئی یعنی عیاشی کرنے کا موقع ملے. ہماری پوری قوم, ہم سب اس کام میں لگے ہوئے, اس چیز کو پسند کیا جاتا ہے. آپ پچھلے دنوں میمز وہ بھی ہے سارا. اسی طریقے سے آپ دیکھیں کہ سوشل میڈیا کے اوپر آپ دیکھیں یہ جو جتنے بھی ٹک ٹاکرز ہیں آپ دیکھیں کہ ان کی پاپولیرٹی کی وجہ کیا ہے, شگل میلہ. یعنی کیا چیز آپ کو اس میں سے سیکھنے کو ملتی ہے مجھے بتائیے. وہ جوکس ہوتے ہیں اور یہ ٹرینڈ ہے, آپ دیکھیں نا ٹرینڈ ہے پورا, یعنی آپ نے کوئی الٹی سیدھی حرکت کرنی ہے اور آپ کے ویورز لاکھوں میں نہیں ملینز میں چلے جانے, ہر الٹی سیدھی حرکت کرنے والا پاپولر ہو رہا ہے. کامیڈی دنیا کے اندر کتنی زیادہ یعنی دیٹس دی ایزیسٹ وے ٹو میک منی. اگر آپ چاہتے ہیں نا کہ آپ پیسے کمانا چاہتے ہیں اور آپ کو ہنسانا آتا ہے, اسٹارٹ ڈوئنگ دا کامیڈی, اور آپ پتہ نہیں لاکھوں اور آپ کے ویورز ملینز کہاں پہ چلے جائیں گے, اینڈ دین یو ول بیکم دی اسٹار ٹک ٹاک اسٹارز جی جناب. اور پھر یہاں پہ آپ جائیں گے ساتھ مال کے اندر اور سارے لوگ اکٹھے ہو جائیں گے, تو وہ بھائی آپ کی زندگی کے اندر سیریسنس ختم ہو جاتی ہے. تو پوری ہماری نا پوری قوم ہم اس طرف لگے ہوئے ہیں, کوئی مزے کا ملے, کوئی ہمیں نا اس طریقے سے 14 اگست ہوتی ہے, آپ دیکھیں, میں اللہ معاف کرے ایسا نہیں کہتا کہ آپ نہ خوشی منائیں, لیکن ایک قوم کے اندر نا خوشی منانے کا ایک مہذب طریقہ ہوتا ہے. دیکھیں ہمارے دین میں بتاؤں وقار کو بڑی اہمیت دی. وقار جو ہے نا, وقار ایک آپ کا جو کمپوزر, آپ کی پرسنالٹی. ابھی آگے میں چل کے حدیث سناتا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح سے تھے, پھر میں آپ کو یہ بتاؤں گا. بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ 5 وصیتیں کی. پہلی وصیت کیا تھی, متقی, تقوی اختیار کرو. اور تقوی کا مطلب ہے اللہ کے بارے میں کانشیس ہو جاؤ, میرا دین اس بارے میں کیا کہتا ہے. ہر بات پہ یہ سوچنا شروع کر دو کہ یہ میرا عمل جو ہے, میرا دین اس بارے میں کیا کہتا ہے, تم سب سے زیادہ نیک ہو جاؤ گے. دوسری بات ہے شکر گزار بننا ہے, تو قناعت اختیار کرنا شروع کر دو, جو اللہ نے دیا اس پہ خوش ہو جاؤ. تیسری چیز کیا ہے, اپنے لیے جو پسند کرتے ہو وہ دوسروں کے لیے پسند کرو, مومن بن جاؤ گے. اور اپنے جو پڑوسیوں کے ساتھ نیکی کرو, تم کیا بنو گے, مسلمان بن جاؤ گے. اور پانچویں چیز کیا ہے, کم ہنسا کرو, کیونکہ زیادہ ہنسنے سے کیا ہوتا ہے, انسان کا دل مردہ ہو جاتا ہے. اور مزے کی بات میں آپ کو بتاؤں, مزے کی بات تو نہیں کہنا چاہیے, انٹرسٹنگ بات یہ ہے, بعض علماء نے زیادہ ہنسنے کو چھوٹا گناہ قرار دیا. ایک معروف عالم دین ہے ابن نحاس, ان کی کتاب ہے تنبیہ الغافلین عن اعمال الجاہلین. اس کتاب کے اندر انہوں نے نا کبیرہ گناہوں کا بھی ایک چیپٹر ہے پورا, اور ایک صغیرہ گناہ, چھوٹے گناہوں کا بھی چیپٹر ہے. کبیرہ اور صغیرہ میں کیا فرق ہے, میجر اور مائنرز, میجر اور مائنر میں کیا فرق ہے, کوئی بتا سکتا ہے؟ ایک فرق یہ ہے, بالکل صحیح بتایا. ایک فرق یہ ہے کہ کبیرہ گناہ جو ہے بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتا, اس کے لیے آپ کو توبہ, اس کے لیے کنڈیشنز ہیں 4 اور 5 کنڈیشنز, بعض علماء نے 4 لگائی, بعض 5. ان 5 یہ 4 کنڈیشنز کو فلفل کرتے تب معاف ہوتا ہے. اور چھوٹا صغیرہ گناہ ہوتا ہے وہ انسان کا اچھی نماز پڑھنے سے, وضو کرنے سے, اسی طریقے سے بہت سی دوسرے ایسے اعمال, کوئی اچھی نیکی بڑی کرنے کے, جس کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اس کے بعد انسان کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں, تو اس سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ کثرت سے ہنسنا بغیر وجہ کے یہ چھوٹے گناہوں میں سے. کیوں؟ وہ کہتے ہیں کہ اس کی دلیل کیا ہے, بیسیکلی دلیل وہ یہی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو وصیت کی, ایاک وکثرۃ الضحک فانہ یمیت القلب, آپ نے سیدنا ابو ذر کو اس بات کی وصیت کی تھی کہ کم زیادہ نہ ہنسا کرو, اور کیونکہ زیادہ ہنسنے سے انسان کا دل مردہ ہو جاتا ہے. تو ڈیفینیٹلی ایسا عمل جس سے انسان کا دل مردہ ہو, اس سے بچنا چاہیے. بیوی کے ساتھ ہنسنا اور مزاح کرنا اور اس کے ساتھ کھیلنا اور اس کے ساتھ ایک انفارمل ایک موڈ رکھنا زیادہ تر یہ پسندیدہ ہے. یہ حدیث صحیح بخاری کی آئی ہے, میں آپ کو حدیث سناتا ہوں. حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ میرے والد صاحب کی وفات ہو گئی, تو
انہوں نے کچھ بیٹیاں چھوڑی, یعنی میری بہنیں تھیں, یا 7 تھیں یا 9 بہنیں تھیں. راوی جو ہے, جو بیان کرنے والے, وہ کہتے ہیں پتہ نہیں انہوں نے 7 کہیں یا پھر 9 کہیں, بہرحال زیادہ بہنیں تھیں ان کی. تو انہوں نے فتزوجت امرأة ثیبا, تو میں نے ایک سیبہ عورت سے شادی کی. سیبہ عورت کون ہوتی ہے؟ 2, ایک ہوتی ہے باقرہ, ایک ہوتی ہے ثیبہ عربی زبان میں. باقرہ کہتے ہیں ورجن کو, ایسی لڑکی جس کی پہلے کبھی شادی نہ ہو, اور ثیبہ ہوتی ہے جس کی پہلے شادی ہوئی ہو, یا تو طلاق ہو گئی ہو یا پھر وہ بیوہ ہو گئی ہو. تو انہوں نے کہا میں نے ثیبہ عورت سے, یعنی ایسی عورت جس کی پہلے شادی کسی طرح پہلے ہوئی تھی, اس سے میں نے شادی کی. تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پتہ چلا, آپ نے کہا کہ تزوجت یا جابر, اے جابر تمہاری شادی ہوگی, شادی کر لی. تو ان کو پتہ چلا, تو فقلت نعم, انہوں نے کہا یا رسول اللہ بالکل اللہ کے رسول میری شادی ہو گئی ہے. تو آپ نے پوچھا بکرن ام ثیبا, بکرن یعنی باقرہ سے شادی ہوئی ہے, ثیبہ سے شادی ہوئی ہے؟ تو اس نے کہا قلت بل ثیبا, اے اللہ کے رسول ثیبہ عورت سے میں نے شادی کی. آپ نے کہا فہلا جاریۃ, تم نے کرنی تھی کسی ورجن لڑکی سے شادی کرنی تھی, جوان لڑکی سے شادی کرنی تھی, کیوں؟ تلاعبها وتلاعبك, تم اس کے ساتھ کھیلتے ہو تمہارے ساتھ کھیلتے. کھیلنے سے مراد یہ مذاق کرنا, دوسرے معنی میں نہ لیجیے گا. وتضاحكها وتضاحكك, تم اس کے ساتھ ہنستے, وہ تمہارے ساتھ ہنستی. تو بیوی کے ساتھ مزاح کرنا, کھیلنا, ہنسنا, شغل میلہ لگانا, یہ ہمارے دین میں پسندیدہ ہے. تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, میرے والد جو ہیں ہلاکہ, ان کی وفات ہو گئی. وترک بنات, اور یہ دیکھیں بھائیوں کا کردار کتنا ہوتا ہے, یہ ہوتے ہیں بھائی صحیح, جو اپنی پسند اور اپنی خواہشات کو اپنی بہنوں کے لیے کبھی کبھی قربان کر دیتے ہیں. ہم عام طور پہ بہت باتیں بناتے ہیں بھائیوں کو, لیکن مردوں کی جو صحیح مرد ہوتا ہے, جو صحیح بھائی ہوتا ہے نا, اس کی مثال حضرت جابر کی ہے. کہتے ہیں کہ میرے والد صاحب کی وفات ہو گئی, وترک بنات, ان کی کئی بیٹیاں تھیں, میری کئی بہنیں ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم. وانی کرہت ان اجیئہن بمثلہن, میں نے اس بات کو ناپسند کیا کہ میں ان جیسی, یعنی جو باقرہ ہیں, ورجن ہیں, ان سے شادی کرتا. کیوں؟ کیونکہ میری بہنوں کو کسی ضرورت تھی, ایک ایکسپیرینس خاتون کی ضرورت تھی جو ان کو سنبھال سکے. تو اگر میری بہنیں بڑی ہوتی تو میں ضرور, میرا بھی دل چاہتا ہے کہ میں کسی جوان لڑکی سے شادی کرتا, خوبصورت لڑکی سے شادی کرتا, ایسی جس کی پہلے شادی نہ ہوئی ہوتی. لیکن اللہ کے رسول میری بہنیں ہیں, میری مجبوری ایسی تھی, اتنی بہنیں ہیں, ان کو سنبھالنا تھا, تو میں نے پھر ایسی عورت سے, ذرا میچور یا سینئر خاتون سے شادی کی جو تجربہ کار ہو اور جو میری بہنوں کو سنبھال سکے. آپ امیجن کریں کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی بہنوں کے لیے اپنی شادی کو کس طریقے سے, اپنے ذاتی انٹرسٹ پہ کس طرح ترجیح دی. دیکھیں یاد رکھیں, شادی کے اندر نا یقین کریں, شادی صرف پسند کی بات نہیں ہے, اور ہمارے کلچر کے اندر اس چیز کا احساس کیا جاتا ہے. میں سمجھتا ہوں یہ غلط نہیں ہے. آپ کہنا کہ میں نے صرف میری پسند, صرف اس طرح کا ایٹیٹیوڈ رکھیں گے نا, تو یہ چیز پسندیدہ نہیں ہے. آپ کو 10 چیزیں دیکھنی ہوتی ہیں. آپ کو اپنے حالات دیکھنے چاہیے کہ ایسی عورت سے میں شادی کر رہا ہوں, کیا وہ میری فیملی کے ساتھ ایڈجسٹ ہو سکتی ہے کہ نہیں ہو سکتی. اسی طریقے سے اور بہت سے نمبر آف ایسپیکٹس ہوتے ہیں, جیسے میری بہنیں ہیں, ان کے ساتھ ان کا کون خیال رکھے گی, میری والدہ بوڑھی ہیں. یعنی یہ چیزوں کا خیال رکھنا یہ غلط بات نہیں ہے. ہمارے یہاں ایک کلچر ہے کہ جی بیوی جو میں نے اپنے لیے لے کے آنی ہے, اور لڑکی کا بھی ہوتا ہے کہ میں نے تم سے شادی کی, میں تمہارے گھر والوں سے تھوڑی شادی کی ہے. ایسا ہی ہوتا ہے, شادی تو ظاہر ہے مرد کے ساتھ ہوتی ہے, لیکن اپنے حالات کا خیال رکھنا اور اپنی ترجیحات, اپنی پرائیورٹیز کو سیٹ کرنا, یہ کوئی غلط بات نہیں ہے, یہ نیچرل بات ہے, اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کیا کرتے تھے. اچھا پھر آپ نے کیا کیا, جب حضرت جابر نے یہ بات کی تو آپ نے کیا کیا؟ آپ نے کہا کہ نہیں تم نے کر لینی تھی. نہیں, آپ نے ان کو دعا دی اور آپ نے کہا بارک اللہ لک, اللہ تمہیں اس میں برکت دے. او قال خیرا, اللہ تمہارے لیے بھلائی کرے, تم نے بہت اچھا ڈیسیژن لیا, بہت سمجھداری کی ہے تم نے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو پریز کیا. اب ذرا آتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ ان کا ہنسنے کی سنت کیا تھی, آپ کیسے ہنسا کرتے تھے. ظاہر ہے ہنسنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. یاد رکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کم ہنسا کرتے تھے اور زیادہ خاموش رہا کرتے تھے. آپ ذرا امیجن کریں کہ ایک بندہ ہے, نیچرلی آپ دیکھتے ہیں کہ اکثر اوقات وہ خاموش رہتا ہے اور وہ کم ہنستا ہے. ایسی پرسنالٹی کتنی اٹریکٹ کرتی ہے بندے کو, ہے کہ نہیں؟ بڑی پروقار اور بڑی باروب ہوتی ہے جو بندہ زیادہ, اور اس کے اگینسٹ اگر آپ دیکھ لیں کہ جو بندہ بہت زیادہ بولتا ہو, تو عام طور پہ کیا سمجھتے ہیں آپ, اس کی ایک قسم کا لیول آف رسپیکٹ یا اس کا ایک جو ہمارا اس کے بارے میں روب ہوتا ہے وہ کم ہو جاتا ہے. اسی طریقے سے جو بہت زیادہ ہنسنے والا شخص ہے, نیچرلی آپ اس کے بارے میں آپ بھی ذرا اس کے ساتھ انفارملی ریلیکس ہو جاتے ہیں. لیکن جو بندہ خاموش رہنے والا ہے, زیادہ کم بولتا ہے اور اس طریقے سے کم ہنستا ہے, مسکراتا ضرور ہے لیکن ہنستا کم ہے, تو آپ کو اس کی پرسنالٹی میں کتنا وقار نظر آتا ہے, کتنا کمپوزر, ایک دم آپ کو ایک اچھی پرسنالٹی لگتی ہے. حضرت جابر بن سمرہ کہتے ہیں کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم, مسلم کی حدیث ہے, ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کان طویل الصمت, آپ خاموش زیادہ رہا کرتے تھے, قلیل الضحک, اور آپ کم ہنسا کرتے تھے, اور آپ نے کبھی بھی منہ کھول کے نہیں ہنسے آپ اپنی زندگی میں, میجورٹی آف دا ٹائمز. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اب حضرت عائشہ کون ہے؟ جو اللہ کے رسول کی وائف ہے, اور وائف کو آپ کو پتا ہے سب چیزیں پتا ہوتی ہیں, آپ اس کے ساتھ 24 آورس, یعنی 24 آورس کہہ رہا ہوں, اکثر اوقات آپ کئی ایسے موقع ہوتے ہیں وہ آپ اس کے ساتھ بڑے اوپن ہو کے آپ رہ رہے ہوتے ہیں. تو فرماتی ہیں کہ ما رأيت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ضاحکا حتی ارى منہ لہواتہ, میں نے کبھی بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے ہنستے ہوئے نہیں دیکھا کہ مجھے آپ کا جو منہ کا جو کوا ہے نا وہ نظر آئے. کوا کیا ہوتا ہے؟ وہ ہمیں
وہ जो आपका एक गोश्त का टुकड़ा होता है आपके मुंह में, इतना कभी भी आपने मुंह खोल के नहीं हंसे कि जिससे मुझे वो आपकी बुरी चीज नजर आए। और फरमाती हैं इन्नमा काना यतबस्सम, आप मुस्कुराया करते थे। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी भी इस तरह मुंह खोल, क्योंकि ये वकार के खिलाफ, आप देखें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस चीज को बहुत अहमियत दिया करते थे। वकार, आपका कैरेक्टर, आपकी जो है ना वो, यानी आपकी एक ना डिग्निटी और एक आपका कंपोजर, वो उसको बहुत अहमियत दिया करते थे, वजाहत को। मैं आपको उसकी दो मिसालें देता हूँ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब भी नमाज के लिए तुम जा रहे हो और नमाज की रकत निकल रही हो तो कभी भाग के ना जाओ, बल्कि क्या कहा, अलैकुम बिस्सकीनति वल वक़ार, तुम पर सकीनत होनी चाहिए और वक़ार होना चाहिए, बड़ी डिग्निटी, भागो ना। हालांकि क्या है, नमाज है, नमाज निकल रही है, रकत निकल रही है, लेकिन उसके बावजूद, हालांकि फर्ज है और इससे बड़ी, नमाज से बड़ी अहम चीज क्या हो सकती है, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, आपने फरमाया आराम से जाओ, ऑनर के साथ जाओ, जितना मिला, जितनी रकात मिली वो पढ़ लेना और जितनी रहेगी वो बाद में कंप्लीट कर लेना। इसी तरीके से एक और चीज देखें, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम में से जब भी कोई शख्स नमाज पढ़ रहा है और उसका वुजू टूट जाता है, हवा खारिज हो जाती है, मतलब नेचुरल चीज है, तो आपने फरमाया कि या कोई और ऐसा मसला हो जाए तो वो अपने मुंह पर हाथ रखे और फिर मुंह नमाज छोड़ के चला जाए। मुंह पर हाथ रखने का मतलब कि जैसे मुझे कोई उल्टी आने लगी है, वोमिट होने लगी है, हालांकि हुआ कुछ और है, लेकिन क्यों, जब वो ऐसे छोड़ के जाएगा तो नेचुरली जो साथ लोग देखने जा रहे लोगों को पता चल जाता है कि साथ के अंदर एक बंदा निकल के गया, तो उनको इस बारे में फीलिंग होगी कि शायद इसका वुजू टूट गया, तो ऐसा लगे कि जैसे उसको नहीं, उसको कोई वोमिट आने लगी जिसकी वजह से अचानक गया है, किस वजह से, छुपाने के लिए। ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमा रहे हैं। इमेजिन करें कि इस चीज को कितनी अहमियत दी गई। तो वकार जो है ना, आपकी पर्सनैलिटी जो है, और हंसना सबसे ज्यादा हंसना और बहुत मुंह खोल के हंसना और कहके मार के हंसना, और बाद लोगों के कहके भी बड़े अजीब होते, पता है ना, बड़े लोगों के कहके बड़े अजीब होते, जोकर का कहका, बाद लोग जोकर के कहके की तरह हंसते हैं, अल्लाह माफ करे। हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु ताला, लेकिन जनरली आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं हंसा करते। हाँ, एक मकाम ऐसा है जिसमें पता चलता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतने हंसे कि आपकी बकायदा दाढ़ नजर आना शुरू हो गई। ये एक मकाम हमें मिलता है हदीस में, ये भी हदीस सही बुखारी की है। हज़रत अबू सईद खुदरी फरमाते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तकूनुल अर्दु, क़ाला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दफा फरमाया, तकूनुल अर्दु यौमल क़ियामति ख़ुब्ज़तन वाहिदतन यतकफ़्फ़उहा अल-जब्बारु बियदिही कमा यकफ़उ अहदुकुम ख़ुब्ज़तहु फ़िस-सफ़री नुज़ुलन लिअहलिल जन्नह। आपने फरमाया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत के दिन अल्लाह ताला ज़मीन को एक रोटी की तरह कर देंगे। हदीस में आता है कि ज़मीन को अल्लाह एक्सपैंड कर देंगे, एक रोटी, गोल रोटी होती है ना, उसकी तरह अल्लाह ताला एक्सपैंड कर देंगे। और आपने फरमाया कि आप अल्लाह ताला उसको उल्टेंगे पलटेंगे, ज़मीन को उल्टेंगे पलटेंगे एक रोटी की तरह। किसके लिए? ताकि उसके जरिए, इस जमीन के जरिए अल्लाह ताला जन्नती जो है उनकी ज़ियाफत कर सके, उनको खिला सके, उनके लिए खाने पीने का इंतजाम कर सके। यानी इन अदर वर्ड्स अल्लाह जमीन से इंतजाम करेंगे किस चीज का? जन्नतियों के खाने का। अच्छा, फ़अता रजुलुन मिनल यहूदी, आपने फरमा दी बात, आपने फरमाया कि हज़रत अबू सईद कहते हैं कि कुछ देर बाद एक यहूदी आया और उसने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया, उसको अल्लाह के रसूल को दुआ दी और कहा, बारकर्रहमानु अलैका या अबुल कासिम, ए अबू कासिम। अबुल कासिम कौन है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुनियत थी अबुल कासिम ना, आपके बेटे का नाम अबू कासिम था, जिनकी वफात होगी, तो आपने, आपकी कुनियत अबुल कासिम थी। तो उसने कहा, बारकर्रहमानु अलैका या अबुल कासिम, ए अबू कासिम, तुम पे अल्लाह ताला की रहमान की बरकतें हों। अला उखबिरुका बिनुज़ुलि अहलिल जन्नह यौमल क़ियामह, क्या मैं आपको जन्नतियों का जो क़यामत के दिन जो उनकी दावत होगी उसके बारे में ना बताऊं? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यहूदी ने कहा। अल्लाह के रसूल ने कहा, भला क्यों ना, बताओ। तो कहने लगा, तकूनुल अर्दु ख़ुब्ज़तन वाहिदतन, उन्होंने कहा क़यामत के दिन अल्लाह ताला ज़मीन को एक रोटी की तरह फैला देंगे और उसके जरिए क्या करेंगे? अहले जन्नत की ज़ियाफ़त करेंगे। किस तरह करेंगे वल्लाहु आलम, हमें नहीं पता, लेकिन उस तरह ज़मीन से एक रोटी की तरह बना के आपने फरमाया कि उसके जरिए अल्लाह ताला, हो सकता है उसके ऊपर कुछ चीज़ें उगेंगी जिसके जरिए इससे मुराद हो सकती है, वल्लाहु आलम। जैसे यहूदी ने ये बात कही, अभी अल्लाह के रसूल ने कुछ देर बाद एग्जैक्टली वही बात की थी जो अल्लाह ताला ने बयान की थी, और यहूदी ने वो बात कहां से बयान की थी? तौरात से, उसकी अपनी किताब के अंदर ये बात मौजूद थी। तो उसने जब ये बात की तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत अबू सईद कहते हैं, फनज़र नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इलैना थुम्मा ज़हिका हत्ता बदत नवाजिज़ुहु, आपने फरमाया कि अल्लाह के रसूल ने हमें देखा और आप इतनी जोर से हंसे और इतना ज्यादा हंसे कि बाकायदा आपकी दाढ़ें हमने देखी। और ये बड़ा अजीब वाक़या था, इसीलिए उन्होंने नोट किया कि अल्लाह के रसूल कभी इस तरह हंसा नहीं करते थे। क्यों हंसे आप? खुशी हुई आपको इस बात की कि अभी मैंने ये बात की है, और साथ ही यहूदी ने आके इस बात को कंफर्म कर दिया कि ऐसा ही, हालांकि उसको पता ही नहीं था कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात की है। तो इससे पता चल, क्योंकि कुरान मजीद आपको पता है ना कि वो पिछली किताबों का मुहैमिन है, कुरान में अल्लाह फरमाते हैं कि वो पिछली किताबों को प्रोटेक्ट करने वाला, उसके जरिए फैसला होता है कि वो राइट और रॉन्ग क्या है, या वो पिछली किताबों की जो सच्ची बातें उनको कंफर्म करता है। यही बात हुई। तो जैसे अहले ईमान थे, उनका ईमान बढ़ गया ये बात सुन के, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसकी बात की बहुत खुशी हुई, और आप बाकायदा हंसे इतने कि हत्ता बदत नवाजिज़ुहु, यहाँ तक कि उनकी दाढ़ें नजर आई। अब आगे जरा सुने, अल्लाह के रसूल ने उस यहूदी को क्या कहा? उन्होंने कहा, अला उखबिरुका बिइदामिहिम, बिइदामिहिम, अल्लाह के रसूल ने कहा कि ये मुझे बताओ, क्या मैं तुम्हें अहले जन्नत का, तुमने रोटी का तो तस्करा किया है, जमीन रोटी की तरह हो जाएगी और अल्लाह उससे ज़ियाफत करेंगे, यानी खिलाएंगे उसमें से, तुम्हें जन्नतियों के सालन के बारे में पता है कि अल्लाह क्या चीज सबसे पहले सालन में उनको पेश करेंगे? आपने फरमाया, इदामुहुम बालामुन व नूनुन, सबसे पहले अहले जन्नत का जो अल्लाह ताला ज़ियाफत करेंगे, जो उनको खाना खिलाएंगे या दावत करेंगे, उसमें खाने के लिए जन्नत का एक बैल होगा
اس کو ذبح کیا جائے گا, اس کا گوشت ہوگا. ونون, نون کہتے ہیں مچھلی کو. اور ایک اور حدیث میں آتا ہے مچھلی کا جو جگر ہے نا, کلیجی, وہ جو ہے وہ کھلائیں گے اللہ تعالیٰ پکا کے, یعنی اس سے پکوا کے اس کو کھلائیں گے جس طریقے سے بھی اللہ تعالیٰ چاہیں گے. تو جو مچھلی کا گوشت اور بیل کا گوشت سب سے پہلے مسلمانوں کی یعنی اہل جنت کی اس سے ضیافت ہوگی, اللہ تعالیٰ اس سے سب سے پہلا کھانا وہ ہوگا. اور ایک اور حدیث میں اس کا بھی ذکر ہے پرندوں کے گوشت کا بھی, ٹھیک ہے نا, ولحم طیر ان کے بھی الفاظ ہیں بالکل. وما هذا, تو انہوں نے پوچھا کہ یہ کیا ہے, تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ چیزیں, تو بہرحال اس کے بارے میں تفصیل آگے موجود ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے جنرلی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہنسا نہیں کرتے تھے, لیکن ایک موقع پر آپ ہنسے. اور حضرت عائشہ کی یہ بات ہے کہ آپ کبھی نہیں دیکھے, تو ظاہر حضرت عائشہ کا اپنا ایک ان کو جو نظر آیا, کبھی ان کے سامنے اللہ کے رسول نے اس طرح نہیں ہنسے, لیکن ابو سعید کے سامنے ہنسے. تو لیکن آپ کثرت سے مسکرایا کرتے تھے, آپ کے چہرے پر اکثر مسکراہٹ رہتی, چہرہ مسکرا رہا ہوتا تھا. اسی لیے حضرت عبداللہ بن حارث کہتے ہیں, عبداللہ بن حارث بن جزع, وہ کہتے ہیں ما رأيت احدا اکثر تبسما من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ترمذی کی حدیث ہے, بالکل حسن درجے کی حدیث ہے, کہ میں نے کبھی بھی کسی بندے کو اللہ کے رسول سے زیادہ مسکرانے والا نہیں دیکھا. تو مسکراہٹ جو ہے زیادہ آپ کے چہرے پہ مسکراہٹ رہے, یہ چیز پسندیدہ ہے, لیکن زیادہ ہنسنا جو ہے وہ ناپسندیدہ. بہرحال کچھ چیزیں, تھوڑا سا ٹائم رہ گیا, میں انشاءاللہ چاہتا ہوں کہ کویسچن آنسرز کی بھی کر لیں. میں تو 3-4 آپ کو گائیڈ لائنس آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں ہنسنے کے حوالے سے, جنرل گائیڈ لائنس جو ہمارے دین نے بتائی. دیکھیں سب سے پہلی ایک بات یہ ہے ہمارے دین نے اور علماء نے احادیث سے, ظاہر ہمارے ٹائم نہیں بنا, میں آپ کو احادیث بھی سناتا, ساتھ ساتھ یہ دلائل بھی اس کے بیان کرتا. ہنسنے کے حوالے سے کچھ نا آداب کو ذہن میں رکھیں, یہ کچھ چیزوں کا لحاظ ہمیں رکھنا ہے جیسے, اور انشاءاللہ ہم اگر کانشیسلی یہ کام کریں گے نا, جب بھی ہنسیں گے اور ہمارے ذہن میں بات آئے گی کہ اچھا ہم نے اس طرح ہنسنا ہے, تو آہستہ آہستہ ایک وقت آئے گا کہ ہم اکسٹمڈ ہو جائیں گے اس کے, اور یہ ہماری عادت بن جائے گی. پہلی چیز یہ ہے کہ ایسی چیزوں پہ ہنسنا نہیں چاہیے جو چیزیں بعض اوقات جو ہر بندے سے متعلق ہے اور جس پہ بندوں کا کنٹرول نہیں ہے, لیکن بعض اوقات وہ چیز ہمیں ناپسندیدہ ہوتی ہے یا اس چیز کو ہماری طبیعت پسند نہیں کرتی. مثلا جیسے ہوا کا خارج ہونا, اب ہمارے ہاں اس چیز پہ بہت ہنسا جاتا ہے جنرلی, اور یہ صرف ہماری نہیں, یہ آلموسٹ پوری دنیا کا یہ کلچر ہے, اس پہ ہنسی آتی ہے. آپ حیران ہوں گے, صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دفعہ خطبہ دیا, صحابہ کو واعظ کیا, ثم وعظهم في ضحكهم من الضغط, آپ نے جو ہوا خارج ہونے پر ہنسنے کے اوپر لوگوں کو واعظ کیا, اور آپ نے ان کو کہا کہ اس پہ ہنسا نہ کرو. کیوں؟ آپ نے کہا لما يضحك احدكم مما يفعل, یہ تو ہر بندے کے ساتھ ہوتا ہے, جو تم خود کرتے ہو, جو یعنی آپ تم دوسروں پر ہنس رہے ہو, حالانکہ تمہارے ساتھ بھی یہ معاملہ ہوتا ہے. تو پہلی بات تو یہ کہ ہمیں کانشیسلی بعض اوقات ہمیں ایسی چیزوں پہ نا, ایسی باتوں اور ایسی اور بھی باتیں ہوتی ہیں, نام نہیں لینا چاہتا, لیکن کچھ ایسی پرائیویٹ, ان باتوں پہ ہنسنا نہیں چاہیے. یہ شرم کی باتیں ہیں, اور اس پہ شرم آنا یہ اچھی بات ہے, یہ پسندیدہ بات ہے, اور اس کو چھپانا, اس کو اگنور کرنا یہ پسندیدہ چیز ہے. اسی طریقے سے آپ دیکھیں کہ عجیب بات دیکھیں کہ ویسٹرن کامیڈی جو ہے, اگر آپ دیکھیں اس کے اندر بہت زیادہ ہر چیز کسی چیز کی بات ہوتی ہے, گندی باتیں ہوتی ہیں. یعنی جو ہے نا آپ کی جیسے کہتے ہیں گالیاں, اور یعنی میاں بیوی کے جو آپس میں تعلقات ہوتے ہیں, ہمیشہ اس طرح کے مذاق ہوتے ہیں. یعنی ان کا مذاق سٹارٹ یہاں سے ہوتا ہے, ختم. آج جتنی بھی بڑے بڑے کامیڈینز دیکھ لیں, عام طور پہ ان کے جوکس کس طرح کے ہوتے ہیں, انہی چیزوں کے بارے میں ہوتے ہیں. فزیکل ریلیشنز کے اوپر جوکس ہوتے ہیں سارے, میں ورڈ یوز نہیں کرنا چاہتا, گندے الفاظ ہیں, وہ ہمیشہ ان کے ورڈز میں یہی ورڈز ہیں, اور یہی مذاق ہے, یہاں سے شروع ہوتا ہے, اور اسی طرح کی گندی چیزوں کے اوپر وہ ہنس رہے ہوتے ہیں, اور ان کی پوری کامیڈی اس کے اوپر ہوتی ہے, میجورٹی کامیڈی اسی چیزوں پر ہوتی ہے. اور وہ اپنے آپ کے ساتھ مذاق کر رہے تھے, میری مائی وائف سیڈ دس اینڈ مائی وائف ڈڈ دیٹ, اور پھر وائف ورڈز اور پتہ نہیں ایس ورڈز کیا کیا یوز کرتے ہیں, اللہ معاف کرے, اور یہی ان کی کامیڈی. ہمارا دین اس چیز کو ناپسند کرتا ہے کہ ایسے معاملات پہ ہنسنا نہیں چاہیے. اسی طریقے سے ہم دوسرے معاملات میں ایون ہمیں بھی ہنسنا چاہیے آپس میں, جب اس طرح کے معاملات ہوں, کسی کے بارے میں بات کر رہے ہوں, ہم بات کر رہے ہوں, تو ان چیزوں کو اوائڈ کرنا چاہیے, یہ ناپسندیدہ. دوسری چیز, کسی کو تکلیف اگر پہنچے کسی چیز پر, اس پہ ہنسنا نہیں چاہیے. یہ ہمارے پاس جو ٹام اینڈ جیری کلچر ہے نا پورا, اور یہ جس کے اوپر آپ نے دیکھا کہ شارٹ ویڈیوز بھی بنی ہوتی ہیں, فنی ویڈیوز, کہ وہ بیچارہ ایک بندہ پھسلتا ہے اور کہکے لگ رہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے نا, اس طرح کی ساری ویڈیوز اور یہ سارے معاملات ہیں. تو یہ کسی کو تکلیف پہنچی ہو, someone is bumping into کسی چیز میں بم کرتا ہے اور ہم ہنسی آتی ہے اس پہ, تو یہ جو چیز ہے نا, یہ بھی ناپسندیدہ چیز ہے. اور یہ کتنی کامن چیز ہے, ایسا ہے کہ نہیں, اللہ معاف, بڑی بری طرح بازو کا چوٹیں لگتی ہے لوگوں کو, اور وہ جناب اللہ معاف کرے اس کو مزاح بنایا جاتا ہے, اور اس پہ باقاعدہ کلپس بنے ہوئے ہیں, اور اس کے ویورز دیکھا کریں ذرا, اور نیچے ذرا کمنٹس دیکھا کریں, the way they are doing that. اللہ معاف کرے, جب انسان کے ساتھ خود پیش آتی ہے پھر کیا دیکھیں کیا ہوتا ہے. دوسری چیز ہے کہ ان چیزوں کے بارے میں نہیں ہنسنا چاہیے. تیسری بات جیسے میں پہلے ذکر کر چکا, کثرت سے نہیں ہنسنا چاہیے. چوتھی چیز یہ ہے کہ بغیر سبب کے نہیں ہنسنا چاہیے. کوئی ریزن ہونا تو اس میں بندہ ہنس سکتا ہے کبھی کبھی, جنرلی کوشش کرنی چاہیے زیادہ نہ ہنسے, لیکن اس میں بھی ہنسی آ سکتی ہے, لیکن بغیر سبب کے ایویں ہنسنا یہ پسندیدہ نہیں. اسی طریقے سے ہنسنے میں تکلف نہیں کرنا چاہیے, ایگزیجریٹ نہیں کرنا چاہیے. ہمارے یہاں کچھ لوگ جان کے نا اونچا سا کہکا لگا کے ہنستے ہیں, بناوٹی ہنستے ہیں, عجیب سی ہنسی لگا, یہ بھی پسندیدہ نہیں ہے. یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, یعنی ہمارے دین ان آداب, یعنی اس طرح کے یعنی اس طرح کی چیزوں کو ناپسند کیا گیا ہے. اور ہمارے آداب جو ہیں, جو ہمیں سکھائے گئے ہیں, ان کے اندر یہ ہے جتنی ہنسی آئی اتنی ہنسے, بہت زیادہ اوور ایگزیجریٹ کر کے ہنسنا, تکلف کے ساتھ, اس چیز کو ناپسند کیا گیا. اسی طریقے سے ایسے حالات یا ایسے اوقات جہاں پہ
अफसोस या रोना आना चाहिए, या जहाँ पे लोगों के दिल नरम होते हैं, ऐसे मौक़ों पर नहीं हंसना चाहिए। आपने देखा है कि कई लोगों को, आपने भी देखा कि अल्लाह माफ़ करो, बड़ी बड़ी ये ना आदाब के खिलाफ बात है, जनाजों के ऊपर आए होते हैं, अफसोस करने आए होते हैं, वहाँ बैठ के ना कहके लगा रहे होते हैं साइड पे बैठ के। यानी किसी जगह पे भी वो एक जिसे कहते हैं ना रोने का या फिर एक दिल नरम होने की एक एक्सप्रेशन होता है, किसी जगह पे भी वो नजर ही नहीं आ रहा होता। इस चीज़ का बहुत ख्याल रखें। और ये ना बंदे की इनसेंसिटिविटी दिखाती है कि वो बंदा कितना जो है ना बस वो एक फॉर्मेलिटी पूरा करने के लिए आया होता है। तो एक नेचुरली जो है ना हालात बाजू का कुछ जगह ऐसी है, किसी के साथ अफसोस हुआ यार, अगर आपको बहुत हंसी भी आती है, कंट्रोल करें अपने आप को, सीधी सी बात, अपने आप को इस काबिल करें कि यू आर इन अ गैदरिंग, सोशल गैदरिंग में है जहाँ पे एक लोगों को कुछ तकलीफ पहुंची है, और आपको यू नीड टू शो कि आप उनके गम में उनके साथ शरीक, बजाय कि आप अलग से साइड पे दोस्तों के साथ मिलकर वो शुगर लगाना शुरू कर दिया दोबारा, कोई फर्क नहीं महसूस हो रहा। और ये बहुत कॉमन बात है, मैंने देखा, और लोग इसको माइंड अब तो इतनी कॉमन हो गई है कि कोई, मुझे तो बहुत बुरा लगता है, पता नहीं लोग बेचारे जो होते हैं, ज़ाहिर है कोई बंदा ये तो नहीं कह सकता यार मुझे तकलीफ हो रही है तुम हंसी जा रहे हो, ऐसी बात नहीं। इसी तरीके से ऐसी चीज़ों पे दीनी जो लतीफ़े बने होते हैं ना, दीन के बारे में जो लतीफ़े बने होते हैं उन पर नहीं हंसना चाहिए। हमारे यहाँ पता है बहुत ज़्यादा लतीफ़े बने होते हैं जन्नत और जहन्नम के बारे में, तो इस पर नहीं हंसना चाहिए। देखिए हमारे दीन, मैंने आपको जैसे पहले बताया कि दीन ना कुछ लेवल ऑफ संजीदगी आपसे एक्सपेक्ट करता है। और कुल अबिल्लाहि व आयातिहि व रसूलिहि कुंतुम तस्तहज़िऊन, अल्लाह कहते हैं कि तुम्हें अल्लाह और उसका दीन ही मिला मजाक करने के लिए, यानी तुम्हें लतीफ़ों के लिए, जोकिंग के लिए यही चीज़ मिल गई। जहन्नुम के बारे में, हालांकि जहन्नुम के बारे में जब जिक्र हो तो इंसान को क्या हालत होनी चाहिए, संजीदगी, एकदम खामोशी, परेशानी और अपना मुहासबे नफ्स, और क्या हो रहा होता है, हम कहके लगा रहे। माज़रत के साथ ये चीज़ें हमारे यहाँ बहुत कॉमन है, अल्लाह माफ़ करे, और हमें पता ही नहीं होता। ऑब्वियसली मुझे पता है कि वो बंदा जो मजाक कर रहा था वो दीन का मजाक नहीं कर रहा होता, डेफिनेटली मुझे पता है, ऐसे ही है, इंटेंशन भी नहीं होती, लेकिन अमली तौर पे यार ये गैर संजीदगी है। तो मजाक की ना कुछ लिमिट्स, आपके मजाक, मैं अपने ना स्टूडेंट्स को कहता हूँ यार मजाक के अंदर भी, हंसने के अंदर भी ना एक बंदे का वकार होना चाहिए, पर्सनैलिटी होनी चाहिए बंदे की, एक लेवल और एक लिमिट होनी चाहिए, अगले को पता हो कि यार ये बंदा उस लिमिट को क्रॉस नहीं करता। हमारे यहाँ अल्लाह माफ करे कोई लिमिट, हम समझते हैं मजाक के अंदर और हंसने के अंदर कोई लिमिट नहीं होती, इट्स एन ओपन एरिया, इसके कोई पैरामीटर्स नहीं, आप जितना मर्जी हंस लें, जितना मर्जी मजाक कर लें, अल्लाह माफ करे। तो ऐसे मौकों पर नहीं हंसना चाहिए। दीन के बारे में नबी सल्लल्लाहु कुरान मजीद में अल्लाह ताला मुशरिकीन के बारे में कहते हैं, सूरह नजम में, अफमिन हादल हदीस तअजबून व तضحकून वला तबकून, क्या तुम इस बात के बारे में ताज्जुब करते हो, तुम हंसते तुम्हें रोना नहीं आता। तो कई ऐसी चीजें होती हैं दीन के बारे में, ऐसी बातें जिस पे रोना आना चाहिए, हम हंस रहे होते हैं। और इसी तरीके से आखिरी चीज क्या है कि ऐसी चीज़ों के बारे में जो है ना जिससे दीन का, यानी ऐसी आयात जो अल्लाह ताला की बहुत जलालत और अल्लाह की किबरियाई बयान करती है, उस पर नहीं हंसना चाहिए। मिसाल के तौर पे जो अल्लाह की आयात है, आयात कौनिया कोई बंदा आपके सामने बयान कर रहा हो तो उस पर हंसना नहीं चाहिए, इंसान को एकदम उस पर ना, इंसान का दिल कांपना चाहिए, डरना चाहिए इंसान को। अल्लाह ताला ये फरमाते हैं मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में, वलक़द अरसलना मूसा बिआयातिना इला फ़िरऔन व मलइही फ़क़ाल इन्नी रसूलु रब्बिल आलमीन। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह की आयात लेके जब उसके पास गए, फ़िरऔन उसके सरदार के बारे में के पास, तो उन्होंने कहा कि मैं तो रब्बुल आलमीन की तरफ से रसूल बना के भेजा गया हूँ। फलम्मा जाअहुम बिआयातिना इज़ा हुम मिन्हा यضحकून, अल्लाह कहते हैं कि जब उन्होंने अल्लाह की आयत पढ़ के सुनाई, अल्लाह के अज़मत के बारे में बताया, अल्लाह का तारुफ करवाया, तो हंसना शुरू हो गया, यضحकून, वो हंसने शुरू हो गए। तो अल्लाह ताला ने फिर उनको अज़ाब में पकड़ा। तो आखिरी चीज़ इंशाअल्लाह, आखिरी पॉइंट वो ये है कि हम कैसे अपने अंदर, देखें कम हंसना ये हमें सीखना चाहिए लिटरली। ये ऐसा नहीं है कि जिसको आपको बस आप अभी से आप सोचेंगे तो आपके ऊपर एक जनरली आ जाएगा, नहीं, यू नीड टू लर्न। जिस तरह लोग कहते हैं ना कि जिस तरीके से बोलना सीखता है ना बंदा, इसी तरीके से खामोश रहना भी सीखना चाहिए। इसी तरीके से जिस तरह आपको हंसना सीखते हैं ना आप, एक किस्म का, यानी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपको आ जाता है, इसी तरीके से आपको कम हंसना ये भी सीखना चाहिए। ये एक बैलेंस है जो हमारा दीन हमें कहता है। तो मैं आपको कुछ तरीके बता देता हूँ। एक तो ये कि डेफिनेटली ऐसे दोस्तों के साथ अपने दोस्त बनाएं जो जरा संजीदा। अगर आप शुगल मेले वाले दोस्तों के साथ फिरते रहेंगे ना ज्यादा टाइम, तो डेफिनेटली आपके लिए बहुत मुश्किल होगा कंट्रोल करना, आपका मिजाज हो जाए, अलमरउ अला दीनी खलीली, सीधी सी बात है, ठीक है ना। वो कहते हैं ना कि वो असर होता है, डेफिनेटली असर होता है, खरबूजा खरबूजे को देख के रंग पकड़ता है, ऐसे ही है ना। तो इसी तरीके से दोस्त जो है, अगर आपके साथ शुगल मेले आपकी, और टू बी वेरी ऑनेस्ट, हर बंदे का दिल चाहता है कि ऐसे दोस्तों के साथ लगे जो जरा शुगल मेले बने, इंसान बड़ा उसमें एंटरटेनमेंट होती है इंसान के लिए। लेकिन आपको बताऊं कि सबसे ज्यादा इंसान को, सबसे ज्यादा तो नहीं लेकिन कई दफा इंसान को नुकसान पहुंचता है उससे। तो सबसे पहले अगर आप चाहते हैं कि आपके अंदर ये अगर आदत है, अगर तो आप वैसे ही सीरियस है, आपके अंदर इतनी नहीं है तो बहुत अच्छी बात है, आपको उस पर बरकरार रखना चाहिए, इस्तिकामत। लेकिन अगर आप कहते हैं कि मेरे अंदर ये है और मैं इस पर नहीं कंट्रोल कर पाता, तो ऐसा करें, अपने जिस तरह दूसरे दोस्त हैं ऐसे दोस्त बनाएं जो जरा संजीदा होते हैं, उनकी मजलिस में बैठेंगे, उनके साथ सीरियस बात होगी ना, तो आप देखेंगे आहिस्ता आहिस्ता आपके अंदर भी ये चीज़ आना शुरू। दूसरी चीज़ जो आपने खास तौर पर करनी वो ये है, शुरू में ना कॉन्शियसली कम हंसे, कॉन्शियसली करें, जरा सोच के। अगर आप कॉन्शियसली, और आप देखेंगे आहिस्ता आहिस्ता, आप देखेंगे आहिस्ता आहिस्ता क्या शऊरी तौर पे कम हंसे। यानी मिसाल के तौर पे जैसे मैं बैठा हूं ना, अभी आपको अभी सुना है,
تو آپ نے کچھ دیر کیا کرنا ہے کہ آپ جاتے ہوئے آج کوشش کریں کہ بار بار اس پوائنٹ کو ذہن میں رکھیں، یار میں نے کم ہنسنا ہے. گھر میں بیٹھیں تو آپ بار بار اپنے اچھا میں نے کم ہنسنا ہے. کوئی ہنسنے والی بات بھی ہوگی نا ایک دم آپ کے ذہن میں آئے گی میں نے کم ہنسنا ہے، تو آپ شروع میں تھوڑا سا ہنسیں گے لیکن پھر آہستہ کنٹرول کر لیں گے. آہستہ 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 آپ دیکھیں گے جب آپ 1 2 3 دن 4 دن 5 دن ایسے سوچتے رہیں گے نا، آپ خود دیکھیں گے کہ اب آپ کے اندر سیریسنس آنا شروع ہوگی. آپ کے دوست کہنا شروع ہوگی یار تو ہنس نہیں رہا، خیر ہے آج کل تیری سیریس ہے بھائی، کیا ہو گیا. لٹرلی لوگ نوٹ کرنا شروع کر دیں گے. تو شروع میں نا عادت اپنانے کے لیے کانشیسلی ایک عمل کرنا. میرا ایک دوست ہے یہاں پہ بڑا اچھا، ہمارے بھائیوں میں سے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ آپ پتہ چغل خوری جو ہے، غیبت، یہ بہت کامن آتا ہے. بندوں کو پتہ نہیں چلتا بندہ غیبت کر رہا ہوتا. ہمارے یہاں اتنی زیادہ ہمارے سوسائٹیز کے اندر انگرینڈ یہ چیز ہے، پاپولر ہے. تو کہتے ہیں کہ میں نے اپنے آپ سے وعدہ کر لیا، کہتے ہیں 2 چیزوں کے بارے میں، ایک میں نے غیبت نہیں کرنی اور ایک میں نے جھوٹ نہیں بولنا. کہتے ہیں میں بار بار اپنے آپ کو، میں دوستوں کے ساتھ جا رہا تھا، میں یاد اپنے آپ کو رکھا کہ میں نے نہیں بولنا، نہیں کرنا. کہتا ہے آہستہ آہستہ میں دیکھتا میں کرنے لگا، پھر ایک دم میں رک جاتا، پھر میں کرنے لگا، پھر میں رک جاتا. جھوٹ نہیں بولنا میں کرنے لگتا میں رک جاتا. کہتے ہیں مثال کے طور پہ میں نے اتنی چیزوں کو نوٹ کرنا شروع کیا اپنے عمل کے اندر، اپنی ڈیلی لائف کے اندر. میں نے دیکھا اتنے ایسی جگہیں ہیں جہاں میں بولتا تھا. مثال کے طور پہ آپ نے دیکھا کامنلی گاڑی پہ جا رہے تھے، کوئی دوست بولتا ہے کدھر پہنچا ہے، کہتے ہیں بس میں تیرے گھر کے سامنے ہوں. ابھی وہ اپنے گھر کے سامنے ہوتا ہے، ہمارے یہاں کامن ہے کہ نہیں ہے. تو مجھے کہتا ہے کہ یار مجھے میں نے نا ایکچوئل میں اس بارے میں ایک دم میں نے کہا نہیں میں نہیں کرنا. میں نے کہا نہیں یار میں اپنے گھر کے سامنے ہوں. کہتے ہیں میں نے جب یہ کرنا شروع کیا تو میں نے آہستہ آہستہ دیکھا کہ میں آئی واز گیننگ کنٹرول اوور مائی سیلف. شروع میں آپ کو زبردستی کانشیسلی کرنا پڑتا ہے، اگین آپ کے فرینڈز، آپ کا سرکل بھی ویسا ہے اور آپ کانشیسلی کر رہے ہیں. آپ آہستہ آہستہ دیکھیں گے آپ کے اندر ایک چینج آئے گا اور آتا ہے. اور میں آپ کو بتا دوں یہ چیزیں ایسی نہیں جو کنٹرول سے باہر ہے. کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ چیزیں انسان کے کنٹرول میں نہیں ہوتی، نہیں ہوتی ہیں کنٹرول میں. یہ غلط بات ہے. وجہ کیا ہے؟ اللہ کے دین نے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ نہ زیادہ ہنسا کرو. تو اگر انسان کے کنٹرول میں نہ ہو تو کیسے ہو سکتا ہے کہ انسان کنٹرول نہ کر سکے؟ تو جتنی بیہیویئرل ماڈیفیکیشن ہے نا، بیہیویئرل ماڈیفیکیشن اسلام اس میں بلیو کرتا ہے، سائنس بھی بلیو کرتی ہے، ایسی بات نہیں ہے. کچھ لوگ نہیں کرتے، کچھ لوگ کہتے ہیں یار وہ یہ نہیں بدل سکتی ہے، تو آتے ہیں پکی ہے، تو پکی چیزیں انسان کا مزاج ہے، پرسنالٹی ہے. جو غلط چیزیں ان کو ہمیں چینج کرنی ہے، ہم کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.